اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی نہایتی گراں قدر کتاب ہے، جس میں سلوک الی اللہ کے لیے رہنما نقاط اور اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تمام وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کا یا ایسے ہی گراں قدر شیعہ فقہا اور عرفا کی لکھی گئی گراں قدر کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے لیے راستہ تلاش کر سکتے ہیں اور اللہ کی طرف کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ جو ہماری گفتگو آپ کے ساتھ چلتی آ رہی ہے تسلسل کے ساتھ، اس میں ان موضوعات پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ اللہ کے مخالفین کے ساتھ ایک انسان سالک کو رابطہ برقرار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ افراد جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کی ولایت سے خارج ہو چکے ہیں، ایسے افراد سے انسان کو کسی قسم کا رابطہ برقرار نہیں رکھنا چاہیے اور حتیٰ کہ انہیں سلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کا موضوع ہے، اور آج کا موضوع آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں روز شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان اور صاحب عزا مہدی موعود کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت منتقم خون صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ بیان ہو رہا تھا عزیزان محترم آپ کی خدمت میں کہ وہ افراد جو اللہ کے سلوک کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں اور جب آزمائش الہی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس امتحان میں جب وہ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، نامراد ہو جاتے ہیں، تو اس امتحان میں ناکامی کی وجہ سے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کا ظاہری چہرہ سیاہ ہو، حقیقت میں ان کا باطن آلودہ ہو جاتا ہے، ان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے۔ اب جب امتحان میں ناکامی انہیں نصیب ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اولیاء الہی سے عناد اختیار کرتے ہیں، اولیاء الہی سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، اور یہاں اولیاء الہی سے عناد اختیار کرنا، دشمنی اختیار کرنا، درواقع ایک ولی سے صرف دشمنی نہیں ہوگا بلکہ اس ولایت کے سلسلے میں جتنے اولیاء موجود ہیں، اس ولی سے لے کر خاتم الانبیاء تک تمام اولیاء کے ساتھ یہ دشمنی شمار ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ ولایت کا راستہ ایک راستہ ہے، مختلف نہیں ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک ولی سے عداوت رکھے اور دوسرے ولی کے ساتھ انسان کی محبت ہو اور دوستی ہو۔ کیوں؟ چونکہ یہ ولایت کا راستہ ایک ہے، ولایت ایک ہے۔ یہ جس شخص سے عداوت اختیار کر رہا ہے، یہ اسے اللہ کا ولی جانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ ولایت کلیہ الہیہ کی شمع اس کے وجود میں جل رہی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور اسے اللہ کا ولی جانتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہا ہے اور اس سے عناد کر رہا ہے، تو درواقع وہ اس ولایت سے اختلاف کر رہا ہے، اس ولایت سے عناد کر رہا ہے، اس ولایت سے دشمنی اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ ولایت مختصر ہو یا زیادہ ہو، اس ولایت سے اختلاف کرنے والا شخص درواقع وہی الراد علیہم کالراد علینا، جس نے ان ہستیوں کو دھتکار دیا، اس نے حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام سے گویا کہ عناد کیا ہے۔ اب ایسے شخص کے وجود میں تعفن کی بدبو موجود ہوگی، اور یہ بدبو اگر وہ افراد جو ملکوت سے مرتبط ہوں اور اشیاء کے ملکوت کو مشاہدہ کرنے کی جن میں صلاحیت ہو، وہ اس فرد کے وجود میں تعفن کی بدبو کو استشمام کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی اسے استشمام نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا وہ افراد کے جو ان افراد سے رابطہ رکھیں گے،
جنہیں اللہ کی راستے سے دھتکار دیا گیا ہے، جو اللہ کے امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں، جو اولیاء الہی سے عداوت کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، وہ افراد جو ان سے مرتبط رہیں گے تو ان کی آلودگی ان مرتبط رہنے والے افراد میں بھی سرایت کر جائے گی، ان انسانوں کا باطن بھی آلودہ کر دے گی، حتیٰ ان افراد کا سانس اگر ان افراد سے آ کر متصل ہو جائے تو ان کے باطن کو آلودہ کر دے گا، ان کا سانس لینا بھی جو ہے وہ انسان سالک اللہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا ایک سالک اللہ ایسے افراد کے قریب مت جائے، ایسے افراد سے رابطہ اختیار نہ کرے، ایسے افراد سے دوری بنائے رکھے جنہوں نے اللہ کے راستے کو ترک کر دیا ہے۔ مرحوم علامہ حسینی طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی افراد سے متعلق کہ جو کسی زمانے میں علامہ حسینی طاہرانی کی شاگردی میں موجود تھے اور پھر ان سے عناد اختیار کیا، ان کے راستے سے باہر نکل گئے اور سلوک اللہ سے باہر نکل کے وہ اس راستے کی مخالفت کرنے لگے۔ تو علامہ حسینی طاہرانی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کو سلام کریں تو آپ ان کے سلام کا بھی جواب نہ دیں۔ اب یہاں علامہ صادق حسینی طاہرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ میرے والد بزرگوار علامہ حسینی طاہرانی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو سلام کریں تو آپ ان کے سلام کا بھی جواب نہ دیں، جبکہ معلوم ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے فقہی اعتبار سے، لیکن بابا فرما رہے ہیں کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ تو ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کیا والد بزرگوار نے فقہ اسلامی کو نہیں پڑھا تھا؟ یقینی بات ہے کہ انہوں نے فقہ اسلامی کو پڑھا تھا۔ وہ ایک مجتہد مسلم تھے، عارف باللہ تھے، اللہ کے حکم سے آگاہ تھے، اللہ کے حکم سے واقف تھے، احکام الہیہ کے بنیادی اصولوں سے واقفیت رکھتے تھے اور وہ حلال و حرام کے تمام جو علل و اسباب ہیں ان سے آگاہی رکھتے تھے۔ بس یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراد جو اولیاء الہی کے راہ سے منحرف ہو چکے ہیں، اگر وہ آپ کو سلام کریں تو آپ ان کے سلام کا بھی جواب نہ دیں؟ ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ چونکہ یہاں پر تزاحم موجود ہے، یعنی ایک طرف سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا انسان کے لیے نورانیت ایجاد کرتا ہے، دوسری طرف بعض ایسے افراد ہیں جن سے ارتباط اختیار کرنا، جن سے رابطہ برقرار کرنا، جنہیں سلام کرنا، جن کے سلام کا جواب دینا انسان کے لیے ظلمت، تاریکی اور کدورت کا باعث بن رہا ہے۔ تو اب یہاں یہ دو جو ہے وہ طرح کے سلام ہیں، ایک سلام نورانیت کا باعث ہے، ایک سلام کدورت کا باعث ہے، ظلمت اور تاریکی کا باعث ہے، انحطاط اور پستی کا باعث ہے۔ ان دونوں میں جب تزاحم ہو جاتا ہے تو انسان اس مورد تزاحم سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اب اگر انسان اس کے مفسدہ کو جان لے، اس کی ایسے افراد سے رابطے کے فساد کو پہچان لے، ایسے افراد پر سلام کرنا اور ان کے سلام کا جواب دینا، اگر انسان اس میں موجود جو فساد ہے انسان اس کو سمجھ لے، اس کو پہچان لے، تو وہ بلا تعطل اس حکم علامہ طاہرانی کی تعمیل کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، اور ایسے افراد کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے اس کا وہ فتویٰ دے گا، کہے گا نہیں، یہ درست فرمایا ہے کہ ایسے افراد کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بس اوقات عزیزان محترم ایک سلام کا اثر وہ افراد جو سلوک اللہ کے راہ میں ابتدائی طور پر داخل ہوئے ہیں، ان افراد کے لیے ایسے عواقب رکھتا ہے، ایسے نتائج رکھتا ہے کہ اگر وہ افراد گناہ کریں تو گناہ کے وہ آثار اور وہ نتائج نہیں ہوں گے جو ایسے افراد کے سلام کا جواب دینے کے نتیجے میں انسان کی روح کے اوپر جو ہے وہ آلودگیاں اور وہ تاریکیاں جو لے کر آئیں گے ان کے آثار زیادہ ہوں گے۔ لہٰذا اگر انسان کو کسی کے بارے میں علم ہو جاتا ہے کہ وہ فرد اولیاء الہی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے وجود میں کینہ موجود ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ جانتے ہوئے جو شخص اولیاء الہی سے عناد کر رہا ہے، حسد رکھ رہا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ اس کے دل میں موجود ہے، تو ایسے افراد کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا، انہیں سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا
ممکن ہے اصلاً جائز ہی نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ یہ جو آلودگی، یہ جو کدورت انسان کے وجود میں ایجاد ہوگی اس سلام کے نتیجے میں، اس کا اصلاً تدارک نہیں کر سکتا یہ سالک، اس کا اصلاً جبران نہیں کر سکتا، چونکہ سلام اس کا مطلب ہے سلامتی کی دعا کرنا، اور انسان سلام اسے کرتا ہے جس کے لیے انسان کے وجود میں محبت کی چنگاری جل رہی ہوتی ہے، انسان اس سے محبت کرتا ہے، انسان اس سے مودت رکھتا ہے، انسان کے دل میں اس سے ایک نرم گوشہ موجود ہے، انسان ایسے افراد کو سلام کرتا ہے۔ اب ولو وہ افراد مسلمان ہیں اور انسان اس نیت کے ساتھ کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے رہے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالرَّسُولُ کی گواہی دے رہے ہیں، تو میں جو اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دینے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا ایسے افراد کو مسلمان جانتے ہوئے میں ان سے سلام لیتا ہوں، ان پر سلام کرتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پس اللہ سے محبت کے نتیجے میں وہ افراد جو اللہ کی گواہی دیتے ہیں میں ان پر سلام کرتا ہوں، پس اللہ کے رسول سے محبت کے نتیجے میں وہ افراد جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں یا اللہ کے رسول کی گواہی دیتے ہیں میں ان پر سلام کرتا ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ ان افراد میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے عناد موجود نہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ ان کے دلوں میں اولیاء الہی سے عناد موجود نہ ہو، چونکہ اللہ کا راستہ ایک واحد راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، جدا نہیں ہے۔ اللہ کی ولایت ایک ہی ولایت ہے، یہ ولایت شدید اور ضعیف تو ہو سکتی ہے لیکن تعدد بردار نہیں ہے، یعنی ولایت کے دو راستے نہیں ہیں، ایک مشرق کی طرف جاتا ہو ایک مغرب کی طرف جاتا ہو، دو متضاد راستے نہیں ہیں ولایت کے، ایک واحد راستہ ہے۔ لہٰذا ایک فرد میں اگر ولی الہی کے لیے بغض موجود ہے، کینہ موجود ہے، اور یہ کینہ اور یہ بغض اس وجہ سے ایجاد ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یعنی ولایت رکھنے کی وجہ سے اس سے بغض ہوا ہے، تو یہ بغض صرف اس ولی سے نہیں ہوگا بلکہ یہ ہر اس ہستی سے بغض شمار ہوگا کہ جس کے وجود میں اللہ کی ولایت کی شمع جل رہی ہے۔ لہٰذا ایسے فرد سے رابطہ اختیار کرنا انسان کے وجود میں کدورت، تاریکی اور ظلم اور انحطاط اور پستی کو ایجاد کرے گا۔ یہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کی طرف سلوک کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہ رہا ہے اور اللہ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ترقیاں کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یقیناً اس فرد کا ایسے افراد کے ساتھ جو ولایت الہیہ کے باب میں داخل اولیاء کے ساتھ عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے رابطہ برقرار رکھنا انسان کو باطنی طور پر آلودہ کر دے گا، باطنی طور پر ان کی جو سانس کی جو تاثیر ہے وہ انسان کے وجود پر اثر انداز ہوگی اور وہ اثر ایجاد کرے گی جو گناہ کبائر بھی انسان کے وجود میں اثر ایجاد نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اسلامی تعلیمات میں وہ افراد کہ جو اولیاء الہی سے دشمنی جن کی ثابت نہیں ہے، یعنی آباء و اجداد سے وہ یہودی ہیں، آباء و اجداد سے وہ نصرانی ہیں اور وہ مسیحی ہیں آباء و اجداد کے طور پر، یعنی ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، ایک مسیحی اور عیسائی اور نصرانی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر موجود ہے، وہ دشمن نہیں ہے اللہ کا، وہ دشمن نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ دشمن نہیں ہے علی مرتضیٰ کا، وہ دشمن نہیں ہے اولیاء کا، لیکن چونکہ آئین کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہ حکم یہودیت رکھتا ہے، حکم نصرانیت رکھتا ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بطور کامل ایسے شخص کو سلام نہ کریں، یعنی اگر کوئی یہودی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کے سلام کا جواب مکمل طور پر نہ دیں، وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ اس کے جواب میں یہ کہنے کے مجاز نہیں ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے ایسا جواب نہیں دے سکتے۔
وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کے جواب میں کہیں وعلیک، یا کہیں سلام، صرف اتنا کلمہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس سے زائد آپ اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ مثلا مرحوم شیخ حر عاملی کتاب شریف وسائل الشیعہ ہے، جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 77 ہے، حدیث نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 2 ہے، اور باب ہے باب تحریم تسلیم علی الکفار، یعنی کفار کو سلام کا جواب دینا حرام ہے۔ اس باب میں روایات لے کر آ رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف تحیت وثنا سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں لا تبدو اہل الکتاب بالتسلیم، یعنی جب اہل کتاب تمہارے سامنے آتے ہیں، مثلا یہودی ہیں، مثلا نصارہ ہیں، یہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم آغاز میں ان پر سلام نہ کرو، یعنی تم انہیں دیکھو تو تمہارا دل نہ للچانے لگ پڑے اور تم فوراً انہیں کہو السلام علیکم، میرے یہودی بھائی آ گئے، میرے نصرانی اور مسیحی بھائی آ گئے، اور انسان بڑا خوش ہو کر انہیں السلام علیکم کہہ دے۔ نہیں، آپ انہیں سلام کا آغاز مت کریں، سلام انہیں ابتدا میں آپ نہ کہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کلمات جو ہیلو ہائی کے کلمات ہیں، انگریزوں میں رائج ہیں، یہ سلام نہیں ہے۔ انسان اگر ایسے کلمات کو اپنی زبان پر جاری کر دیتا ہے تو یہ کلمات وہ اسلامی سلام نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کو سلامتی تحیت کا مصداق قرار دیا ہے۔ یہ ہیلو ہائی ان کلمات پر دلالت نہیں کرتے ہیں، لہٰذا انسان انہیں السلام علیکم ہرگز نہ کہے آغاز میں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، اور جب وہ آپ پر سلام کرتے ہیں تو فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ، تو آپ ان کے جواب میں کہیں علیکم، یعنی نہیں کہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، ایسا آپ جواب نہیں دے سکتے، فقط آپ کہیں گے وَعَلَيْكُمْ، یہ اتنا آپ کہیں گے۔ یا مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ روایت میں فرمایا ہے تَقُولُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى سلام، یعنی جب یہودی اور نصارہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو آپ ان کے جواب میں سلام کہیں، بس اس سے زائد آپ جواب دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ خوب، اب وہ لوگ جو اولیاء الہی سے دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ تو یہود ہیں، یہ تو نصارہ ہیں، یہ آباء و اجداد سے یہودی اور نصارہ ہیں، یہ مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، اولیاء الہی سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، باب ولایت سے ان کی دشمنی نہیں ہے، یہ اللہ کے اولیاء کے دشمن نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص جو علی الظاہر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین، ان تینوں گواہیوں کو زبان پر لا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ باب ولایت سے دشمنی اختیار کرتے ہوئے، یعنی ایک ولی الہی سے جب یہ دشمنی اختیار کر رہا ہے تو یہ دشمنی اس ولی تک محدود نہیں ہوگی، چونکہ یہ دشمنی زید بکر سے نہیں کر رہا، یہ ولی بما ہوا ولی سے دشمنی کر رہا ہے، تو اب یہ ولایت جس ہستی میں بھی موجود ہوگی اس کی دشمنی اس ہستی تک سرایت کرے گی، اور یہ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ سے بھی دشمنی تصور کی جائے گی۔ لہٰذا انہیں سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا معلوم نہیں، آیت اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جائز ہی نہ ہو۔ یہ یہودی دانستہ طور پر سلام کی جگہ مثلا بعض روایات میں ہے کہ وہ رسول خدا کے پاس آتے تھے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام، جو سلامتی کا مظہر ہے، یہ رسول خدا کو سلامتی نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لہٰذا سلام کلمے کا الٹ یا ایک ایسا کلمہ اختراع کرتے تھے، مثلا سام علیک، ایسا کلمہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل تھا کہ گویا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ مثلا مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 5 ہے، حدیث نمبر 3 کے تحت اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مر یہودی بن نبی، ایک یہودی رسول خدا کے پاس سے گزرتا ہے، فقال، اور کہتا ہے السلام علیک، یعنی سام علیک کہتا ہے۔ اب سام علیک اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ پر موت ہو،
وہ سلام جو السلام علیکم ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، لیکن یہ اس کو برعکس ایک ایسے کلمے میں تبدیل کر رہا ہے، السلام علیک یعنی آپ پر موت واقعہ ہو، ایسا رسول خدا کو یہ جواب دیتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں کہتے ہیں علیک، یعنی یہ جو تم نے مجھے کہا ہے تم پر بھی یہی ہو، یعنی جیسا تم نے میرے لیے موت کی تمنا اور آرزو کی ہے ایسے ہی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے موت ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایسا جو ہے وہ ہو جو تم میرے لیے تقاضا کر رہے ہو۔ فقال اصحابہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رسول خدا سے کہتے ہیں انما سلم علیک بالموت، اس شخص نے آپ کے لیے موت کا پیغام بھیجا ہے، اے قال الموت علیک یا رسول اللہ، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ پر موت واقعہ ہو، یہ آپ کو اس طرح سے بد دعا دے رہا ہے۔ فقال النبی، رسول خدا نے جواب دیا وکذالک رددت، جیسے اس نے میرے لیے بد دعا کی ہے تو میں نے اسی بد دعا کو اس کے اوپر واپس پلٹا دیا ہے۔ روایت آگے تسلسل میں اس ماجرا کو بیان کرتی ہے کہ وہ شخص کیسے جو ہے وہ بیمار ہوا اور کیسے عذاب الہی اور قہر الہی میں مبتلا ہوا اور کیسے وہ واصل جہنم ہوا۔ پس یہاں ہمارا مدعا کیا ہے؟ آیت اللہ تہرانی یہاں یہ مدعا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء الہی کے دشمن یہ صرف اولیاء الہی کے دشمن نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ انبیاء کے دشمن ہیں، لہٰذا ایسے افراد کے ساتھ دل میں محبت رکھنا، ایسے افراد کے ساتھ دل میں دوستی رکھنا، ایسے افراد کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا، ایسے افراد پر سلام کرنا یا ایسے افراد کے سلام کا جواب دینا، یہ تمام کے تمام انسان کے وجود پر نیگیٹو آثار کو مرتب کرتے ہیں، لہٰذا انسان کو ان لوگوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ محب کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اور مبغض کے ساتھ غضب اختیار کیا جاتا ہے، یعنی جو اولیاء کا محب ہے انسان کا وظیفہ ہے ان سے محبت کرے، جو محمد کا محب ہے انسان اس سے محبت کرے، جو علی مرتضیٰ کا محب ہے انسان اس سے محبت کرے، جو مرحوم قاضی کا محب ہے انسان اس سے محبت کرے۔ کیوں؟ چونکہ یہ درواقع ایک ایسے جو ہے وہ سلسلے سے محبت کر رہا ہے جو سلسلہ ولایت ہے کہ جو خداوند متعال سے شروع ہو رہا ہے، علی مرتضیٰ مہدی موعود تک پہنچ رہا ہے، اور تمام اس راستے میں جتنے بھی ان ہستیوں کی ولایت کے باب میں داخل ہوئے خود کو فنا کر دیتے ہیں ان ہستیوں کی سیرت و تعلیمات میں، وہ بھی ولایت کی شمع ان کے وجود میں جل رہی ہوتی ہے۔ پس وہ افراد جو محبت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ اور مہدی موعود سے، وہ ان اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، اور برعکس جو ان اولیاء سے بغض رکھتے ہیں وہ صرف انہی اولیاء کے بغض تک محدود نہیں ہوتے، وہ محمد مصطفیٰ سے خداوند متعال تک بغض میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان ایسے افراد سے دوری اختیار کرے۔ کیوں؟ چونکہ فارمولہ ہمیں دیا ہے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بحار الانوار جلد نمبر 65 ہے، صفحہ نمبر 63 ہے، حدیث نمبر 114 کے تحت بیان فرما رہے حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ نہیں، دین یہی ہے۔ پس اگر اللہ کے ولی سے محبت ہے تو یعنی تمام اس سلسلہ اولیاء سے انسان کے وجود میں محبت ہے، اور اگر اللہ کے ولی سے بغض ہے تو تمام سلسلے کے ساتھ بغض ہے۔ یہاں زید و بکر معیار نہیں ہے، یہاں سلسلہ ولایت معیار ہے۔ لہٰذا ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ ایک ولی سے عداوت رکھ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا بالآخر خاندانی رشتہ دار ہے، کوئی خاندانی جھگڑا ہے، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے جس وجہ سے وہ اس سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، یہ بات اور ہے۔ لیکن یہاں جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ موضوع گفتگو یہ ہے کہ یہ اسے ولی بما ہوا ولی جان کر اس سے بغض رکھ رہا ہے، یعنی اس ولایت سے بغض اس کے وجود میں موجود ہے، تو ایسے شخص سے نہ تو انسان رابطہ رکھے، نہ ایسے شخص کے ساتھ انسان نشست و برخاست کرے، نہ ایسے شخص کے ساتھ انسان تعلقات قائم کرے، نہ ایسے شخص پر انسان سلام کرے، اور نہ ہی ایسے فرد کے سلام کا جواب دے۔ بس علامہ درواقع یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے افراد کا سلام کا جواب نہ دیا جائے، ایسے افراد کا سانس بھی اگر آپ کو چھو جائے تو آپ کے وجود پر اس کے نیگیٹو آثار مرتب ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کی راہ میں یہ افراد خاسر ہیں، یہ افراد جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں، اللہ کے امتحان میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس
خسران کے نتیجے میں یہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے اولیاء سے عناد کریں گے، دشمنی کریں گے، بغض ان کے وجود میں ہوگا۔ در واقع ایسے افراد اسی گندے انڈے کی طرح ہیں کہ جسے اگر کمرے میں توڑ دیا جائے تو اس کمرے میں موجود کوئی بھی فرد اس گندے انڈے کی بدبو کو تحمل کرنے کی تاب نہیں رکھتا، فوراً اٹھ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرے گا یا کہے گا کہ اس انڈے کی جو غلاظت ہے اس کو یہاں سے دور کیا جائے، عطر و عود لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے، پرفیوم لگائی جائے تاکہ ماحول جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، وگرنہ انسان جب تک وہ بدبو موجود ہے انسان اس تعفن کی وجہ سے وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ پس یہ در واقع انڈے کے تعفن کو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اس جو مبغض ولی الہی ہے اس کے وجود کے تعفن باطنی کو ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا اگر انسان کی ملکوتی حس بیدار ہو جائے اور انسان اس کے وجود کے تعفن کو استشمام کرنا شروع کر دے تو انسان ہرگز نہ تو اس کے قریب جائے گا بلکہ اس سے کوسوں دور، میلوں دور انسان رہنے کی کوشش کرے گا۔ بس انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو محب ہیں ان سے محبت کرے، اور وہ افراد جو اللہ کے مبغض ہیں انسان ان سے عداوت کرے، ان سے میل جول نہ رکھے، ان سے انسان رابطہ نہ رکھے۔ پس ہم جو اللہ کی راہ کے مسافر ہیں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ ہمارا وظیفہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے اولیاء کے محب کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے اولیاء کے مبغض کے ساتھ ہم عداوت کریں، دشمنی کریں، قطع تعلق کریں، رابطے کو دور کریں۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں تو خداوند متعال جو سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، پس وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں سلام علیکم۔ کیوں؟ چونکہ یہ یؤمنون بآیاتنا کا مصداق ہے، یعنی اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو اللہ کے اولیاء کا مبغض ہے یہ اسے ولی مانتے ہوئے اس سے جو ہے وہ بغض اختیار کیے ہوئے، پس اس کا مطلب ہے یؤمنون بآیاتنا کا یہ مصداق نہیں ہے۔ جب اللہ کی آیات پر ایمان نہ رکھنے والا ہے بلکہ بغض رکھنے والا ہے، عناد رکھنے والا ہے، دشمنی رکھنے والا ہے، تو ایسے فرد کے ساتھ انسان دوری اختیار کرے۔ پس اگر ہم عزیزان محترم روایات کا بھی جائزہ لیں تو روایات میں بھی ایسے گروہ موجود ہیں جنہیں سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار جلد نمبر 76 ہے، صفحہ نمبر 9 پر ایسے افراد کو بیان کر رہے ہیں کہ جو در واقع ایسے کاموں میں مصروف ہیں کہ جو کام اللہ کے دوستوں کے کام نہیں ہیں بلکہ اللہ کے مبغضین کے کام ہیں، تو ایسے افراد کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ایک شخص ہے جو بظاہر مسلمان ہے لیکن شراب خوری کرتا ہے، ایسے شراب خور کو سلام کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ قمار باز ہے یعنی جوا کھیلتا ہے، ہمیں اسے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا ربا خور ہے، ہمیں اسے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ افراد جو علنی طور پر فسق و فجور میں مبتلا ہیں اور اولیاء الہی کے ساتھ عناد کرنا، بغض رکھنا، یہ بھی فسق و فجور کا مصداق ہے۔ انسان ایسے افراد کو سلام کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا، اور اگر وہ افراد سلام کرتے ہیں تو انسان انہیں سلام کا جواب دینے کا مجاز نہیں ہے۔ اور اسی طرح روایات میں وہ افراد جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں سلام کرنا بھی مکروہ ہے، کیوں؟ چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور یہ ایک ایسی کیفیت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اور یہ ممکن ہے آپ کو جواب نہ دے پائے۔ البتہ طریقے بیان کیے گئے ہیں، ممکن ہے اس شخص کو وہ طریقہ ہی نہ آتا ہو، آپ اس سے سلام کریں اور یہ نماز کے اندر پھنس جائے، ممکن ہے نماز کو توڑ کر آپ کے سلام کا جواب دے، تو آپ جو ایک ثواب کرنا چاہ رہے ہیں اس کے برعکس آپ نے جو ہے وہ ایک گناہ کر دیا اور اس کی نماز کو توڑنے کا باعث بنے۔ لہٰذا ایسے فرد کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو آئین اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، ایک انحرافی نظریے کے مالک ہیں، ایک انحرافی مکتب کے مالک ہیں، ایسے افراد مثلا یہودی ہیں، مثلا نصرانی ہیں، آپ انہیں سلام کرتے ہیں، ممکن ہے آپ کا سلام کرنا ان کے انحراف کی تثبیت کا باعث بنے، ممکن ہے وہ اس انحراف پر ثابت قدم رہیں، پائیدار ہو جائیں کہ بھئی اللہ کا
جو ہے وہ مومن بندہ مجھے سلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں جو نظریہ رکھتا ہوں وہ نظریہ درست ہے، بس ایسے میں انسان کو ایسے افراد کو بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی سیرت میں ایک اختلاف بھی دکھائی دیتا ہے۔ مثلا وہ اختلاف کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، مرحوم کلینی کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 648 ہے، حدیث نمبر 1 کے تحت اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا نوجوان لڑکیوں کو سلام نہیں کیا کرتے تھے۔ روایت کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسلم علی النساء ویردون علیہ السلام۔ رسول خدا کی سنت میں یہ موجود تھا کہ خواتین اگر ان کے سامنے آتی تھی تو رسول خدا انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ اگر یہ خواتین رسول خدا کو سلام کرتی تھی تو رسول خدا ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت رسول خدا۔ امیر المؤمنین کی سنت کیا ہے؟ وکان امیر المؤمنین یسلم علی النساء۔ امیر المؤمنین خواتین کو تو سلام کرتے تھے، وہ اگر سلام کریں تو امیر المؤمنین سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ وکان یکرہ ان یسلم علی الشبابۃ منہن۔ امیر المؤمنین کی یہ روش تھی کہ یہ جو نوجوان لڑکیاں آتی ہیں تو امیر المؤمنین انہیں سلام نہیں کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور امیر المؤمنین اس کے جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ جب امیر المؤمنین سے یہ سوال کیا جاتا تو آپ کا یہ طرز عمل رسول خدا کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین فرماتے تھے اتخوف ان یعجبنی صوتها، یعنی مجھے خوف ہے کہ اس کی سریلی آواز خدا نخواستہ میرے لیے جذابیت کا باعث بنے۔ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ، تو میں جو ثواب کی خاطر ایک اجر لینا چاہ رہا ہوں تو اس اجر کی بجائے اس خاتون کی سریلی آواز سے میرے نفس میں جو ایک وسواس ایجاد ہوگا یہ اس اجر کی بجائے بالکل معکوس ایک نتیجہ لے کر آئے اور میرے لیے جو جذابیت کا باعث بنے گا، تو ممکن ہے اس کا سلام کا جواب دینا میرے لیے نقصان دہ ہو، لہٰذا میں ایسی خواتین کو سلام نہیں کرتا ہوں۔ اب یہ جو دو تعارض دکھائی دے رہا ہے اس کو جمع کیسے کیا جائے؟ اس کو جمع ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت و تعلیمات ہے وہ ایسے افراد کے لیے ہو کہ جو رسول خدا کے سن کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یعنی وہ افراد جو معاشرے میں رسول خدا کا سن رکھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اگر 40 سال کے بعد انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اظہار کیا تھا، تو اگر ہم اس 40 سال کے بعد سے رسول خدا کی حیات طیبہ کو اگر معیار قرار دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو 40 سال کی عمر سے ابو ہو جاتا ہے وہ تمام خواتین کو، چاہے وہ جوان ہیں چاہے بوڑھی ہیں، انہیں سلام بھی کر سکتا ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو جوان تھے، ان کی عملی اس سیرت کو مشاہدہ کرتے ہوئے ہم اس طرح سے ایک تفصیل قائم کر سکتے ہیں کہ وہ افراد جو علی ابن ابی طالب کے سن مبارک میں تھے ان کے مطابق ان کی سیرت پر ان کو چلنا چاہیے اور اس 40 سال سے پہلے وہ نوجوان خواتین کو سلام نہ کریں۔ ایک ایسی تشریح اور تفصیل پیش کی جا سکتی ہے، وگرنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نوجوان لڑکیوں کو سلام نہیں کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ممکن ہے اس کی آواز کی جذابیت میرے وجود میں وسواس ایجاد کرے، میں جو سلام سے ایک خیر حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کا الٹا مجھے نقصان پہنچ جائے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خداوند متعال ان گراں قدر معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔